ٹف کس کس کے ایگزام جا رہے ہیں؟ مشکل لگ رہے ہوں ایگزام کس کس کے ہیں؟ اچھا احمد نے ہاتھ اٹھایا، احمد نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے ایگزام ٹف جا رہے ہیں۔ اچھا اچھا جی اچھا، سب سے بڑا ایگزام دنیا کا کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ایگزام کون سا ہے؟ کون سا؟ وہ تو آخرت کا ہے، دنیا کا، دنیا کا سب سے بڑا اسکول کا۔ اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اسکول کا، اسکول کا ایگزام سب سے بڑا، یہ بات ہے۔ سب سے بڑا ایگزام دنیا کا ہے گناہوں سے بچنا۔ دنیا کا سب سے بڑا ایگزام کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ ہمارے سامنے سب کچھ اویلیبل ہے، ہم گناہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ فون میں ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، وائی فائی ہے، ہم فون میں جس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو کچھ ہم کرنا چاہیں فون میں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم رکیں گناہوں سے، ہم گناہوں سے رکتے رہیں، گناہوں سے محفوظ رہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا جو ہمارا انٹائر ورلڈ ہے، پوری دنیا، یہ ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال۔ کیوں ہے ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال پوری دنیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا پوری کی پوری آپ کے لیے امتحان کی جگہ ہے، سب کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس دنیا میں ہم جب تک رہیں گے ہم پر امتحان آئے گا۔ کیسا امتحان؟ گناہوں سے بچنے کا امتحان، بیماری آئے گی ان پر صبر کا امتحان، ہمارا ڈاؤن فال ہوگا اس پر امتحان، ہمیں سکسیس ملے گی اس پر امتحان۔ ہر چیز پر جب ہمیں ناکامی ملے تو بھی اللہ کی اس جو رضا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا، صبر کرنا، بیماریوں پر صبر کرنا، ہر چیز پر صبر کرنا ہمیں اللہ نے یہی بتایا۔ تو دنیا یہ دار الامتحان ہے۔ دار الامتحان اٹ مینس یعنی ایگزامینیشن ہال۔ جس طرح ہم ایگزامینیشن ہال میں جا کر بیٹھتے ہیں، ہمیں چارٹ پیپر ملتا ہے اور یا جو بھی ملتا ہے پھر ہم اس پر لکھتے ہیں، ایز اٹ از یہ دنیا بھی ہمارے لیے دار الامتحان ہے۔ ہم یہاں تیاری کر رہے ہیں اور ایک آخرت کا امتحان ہمارے لیے آنے والا ہے۔ امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں امتحان کا لالچ دیا جاتا ہے، ایگزام کا لالچ دیا جاتا ہے کہ ایگزام ہوں گے آپ کے فائنل ایئر، سیکنڈ ایئر، یہ ایئر وہ ایئر، فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر، تھرڈ سیمسٹر، ہاف ایئرلی، فل ایئرلی، اور آپ کا ویکلی، منتھلی، اس طرح کی جو ایگزامس ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، موٹیویشن، آپ کو کامیابی حاصل کرنے کا موٹیویشن، کہ آپ اور اچھے سے پڑھیں، اس بات کا موٹیویشن، آپ اچھے سے پڑھ کر کامیاب ہوں، اس بات کا موٹیویشن۔ نمبر دو، پہلا تو کیا ہے؟ ایگزامینیشن۔ دوسرا، جو ڈیزروڈ ہیں، جو محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد ان کو اچھی پوزیشنز ملنی چاہیے، تو ان کے درمیان میں کمپیریزن کے لیے اچھے ڈیزروڈ لوگوں تک ان کے گفٹس پہنچانا، یہ مطلب ہوتا ہے امتحان کا۔ جیسے آخرت کا امتحان ہوگا اس کے لیے تیاری ہمارے یہاں ہم دنیا میں کر رہے ہیں، تو اس امتحان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان کے بارے میں ہمیں بار بار بتا رہے ہیں، جو امتحان ہمارا کہاں ہونے والا ہے؟ آخرت میں ہے۔
وہاں جا کر ہمارا جو امتحان ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ موٹیویشن۔ ہم اس چیز کو پانے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ محنت کریں، جس کے بارے میں اللہ نے بتایا۔ جو گفٹ ہمیں ملنے والا ہے وہ گفٹ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہمارے یہاں پہاڑ ہے، ہمارے سے ذرا دور پہاڑ ہے۔ تو جب کبھی میرا دل نہیں لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں من نہیں لگ رہا ہے کام کرتے کرتے، تو ہم اپنی گاڑی اٹھاتے ہیں اور گاڑی لے جا کر پہاڑوں میں وہاں ہم میگی بنا کر کھاتے ہیں، کبھی باربیکیو کھاتے ہیں بنا کر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، وہاں کا جو موسم ہے، ویدر ہے، اس ویدر کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے، گرینری چاروں طرف، تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ گئے ہو۔ جیسے سمرہ عائشہ بہروز دعا ہے، تو سمرہ عائشہ بہروز دعا جہاں رہتے ہیں وہاں کے بارے میں کہا فارسی میں، اگر بر روئے زمین جنت است، اگر زمین پر کہیں جنت ہوتی، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ آپ کے یہاں یہ گلمرگ میں یہ شعر لکھا ہوا بھی ہے، سمرہ عائشہ بہروز دعا کیا کہا شاعر نے؟ اگر بر روئے زمین جنت است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ تو جنت کہاں ہے؟ کشمیر میں۔ ایسے ہی ہمیں خوبصورت لگتی ہیں وادیاں، ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا۔ میں اگر کشمیر جاؤں تو 5 6 7 دن 8 دن 1 مہینہ 2 مہینہ رہوں گا، واپس پھر ادھر کو آنا ہے، یہاں گھومنے جائیں گے تو گھومنے واپس پھر یہیں کو آنا، لیکن وہاں جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنا، جنت میں ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ نے یہ انعام ہمیں جو دیا، اس انعام کے بارے میں جو بتایا، کس لیے؟ تاکہ ہم محنت کریں، اور ڈیزرو لوگوں کو ملے گا یہ اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا، ڈیزرو لوگوں کو جو اچھے عمل کریں گے۔ خیر، یہ تو میں نے ایگزام کے بارے میں بتایا۔ آج کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے، یہ جو رمضان کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اس رمضان کی ایکٹیویٹی میں ہم صحابہ کی اسٹوریز کو جان رہے ہیں۔ صحابہ، صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ صحابہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے کل کی کلاس میں بھی بتایا، اور آج کی یہ میں کلاس ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج کی یہ کلاس ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، جو ہمارے چینل پر بھی اپلوڈ ہوگی، اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اس کا لنک سب کے پاس بھیجوں گا۔ تو اس کلاس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، بعد میں اگر آپ اس کو کسی دوسرے کو دکھانا چاہے تو آپ دوسروں کو دکھا سکتے ہیں، یہ والی کلاس کی ریکارڈنگ۔ تو ٹھیک ہے، ہاں، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور پھر وہ ایمان ہی کی حالت میں انتقال کر گئے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اب صحابہ کی ایک ٹاپ آف دا بالکل بہترین جو صحابہ ہیں، صحابہ سارے بہترین ہیں، لیکن ٹاپ لسٹ جو سب سے بڑے صحابہ ہیں وہ 10 ہیں۔ جو سب سے بڑے صحابہ وہ 10 ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، تو فرمایا یہ سب جنت میں ہوں گے۔ تو جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں صحابہ، وہ ہیں عشرہ مبشرہ۔ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، شاباش۔ عشرہ مبشرہ مطلب؟ ویری گڈ، ویری گڈ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت ہوشیار ہیں سب کے سب۔ عشرہ مبشرہ مینس یعنی وہ صحابہ جن کو اللہ نے جنت میں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری اللہ کی طرف سے سنائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی جنت کی، وہ صحابہ۔ ایسے 10 صحابی ہیں جن کے نام انشاءاللہ آپ کے گروپ میں آ جائیں گے، اور آپ کو ان 10 صحابہ کے نام مجھے یاد کر کے سنانے ہیں۔ یہ آپ کا ٹاسک ہوگا، وہ 10 صحابہ کے نام انشاءاللہ میں ہمارا جو ایکٹیویٹی کا گروپ ہے اس میں بھیجوں گا۔ تو ان صحابہ میں بھی پھر جو ٹاپ لسٹ صحابہ ہے، 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، ان میں سے پھر 4 اور دا ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، ان میں سے 4 بڑے صحابہ ہیں، ان 10 میں سے بھی 4 بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر،
حضرت عثمان, حضرت علی, یہ 4 بڑے صحابہ. 10 میں سے بھی پھر 4 بڑے صحابہ, سارے صحابہ میں 10 بڑے صحابہ, پھر ان 10 بڑے صحابہ میں 4 بڑے صحابہ جو سب سے بڑے ہیں, اور پھر ان 4 بڑے صحابہ میں بھی ایک سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آج انہی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایکچول نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کے کتنے نام ہیں؟ حضرت ابو بکر کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کتنے دن رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایکچول نام حضرت ابو بکر کا کیا ہے؟ یہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے اور پڑھیں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا. اور پھر ان سارے بڑے صحابہ میں 10 بڑے صحابہ, اور 10 بڑے صحابہ میں 4 بڑے صحابہ, پھر 4 بڑے صحابہ میں ایک بڑے صحابی. کون؟ کون؟ حضرت ابو بکر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رہے گا نا, پورا سارے صحابہ میں سے پھر ہم نے 10 کو نکالا, 10 میں سے پھر ہم نے 4 کو نکالا, پھر 4 میں سے ہم نے ایک حضرت ابو بکر. سب سے پہلے انہی کے بارے میں ہم جانیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر, اسی سٹی میں پیدا ہوئے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس سٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, اسی سٹی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے. یعنی مکہ میں, مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہی تھے. قبیلہ, اب قبیلہ کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھیں گے. قبیلہ آپ کو پتہ لگ گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سٹی میں پیدا ہوئے اسی سٹی میں کون پیدا ہوئے؟ حضرت ابو بکر. اب آپ کا مائک آن نہیں ہو پائے گا, آپ لکھ کر بتا پائیں گے, آپ لکھ کر بتا پائیں گے. اب آپ کا مائک آن نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے؟ جب تک کلاس کے لاسٹ میں آپ کا کوئی سوال ہوگا تو ہم اس مائک کو آن کرنے کا آپشن کھول دیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سٹی میں پیدا ہوئے, اسی سٹی میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اور مکہ سٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے مکہ سٹی؟ سعودی عربیہ, سعودی عربیہ میں ہے. مکہ سٹی کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں. سعودی عربیہ کہاں ہے؟ سعودی عربیہ, سعودی عربیہ میں. اب ایک آدمی نے پوچھا, ایک دفعہ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ جیسے دو بچے بیٹھے ہوئے تھے, جس طرح دعا اور بہروز ہیں, تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو بہروز نے کہا دعا سے, پانی لے کے آنا بہن, ایک گلاس میں پانی لاؤ ذرا. تو دعا نے پوچھا پانی کہاں ہے؟ کہ پانی اس میں گھڑے میں ہے, برتن میں ہے. وہ برتن کہاں ہے؟ برتن کچن میں ہے. کچن کہاں ہے؟ کچن گھر میں ہے. گھر کہاں ہے؟ گھر اس پر ہے, سٹی میں ہے. سٹی کہاں ہے؟ ڈسٹرکٹ میں ہے. ڈسٹرکٹ کہاں ہے؟ اسٹیٹ میں ہے. اسٹیٹ کہاں ہے؟ اب دعا کہہ رہی, دعا پوچھ رہی ہے ڈسٹرکٹ کہاں ہے؟ انڈیا میں ہے. انڈیا کہاں ہے؟ دنیا میں ہے. دنیا کہاں ہے؟ دنیا کہاں ہے؟ نہیں, انڈیا کہاں ہے؟ ایشیا میں ہے. ایشیا کہاں ہے؟ دنیا میں ہے. دنیا کہاں ہے؟ پانی زمین پہ ہے. زمین کہاں ہے؟ پانی پہ ہے. اور پانی کہاں ہے؟ اس بوتل میں. پانی کہاں ہے؟ برتن میں. تو گھوم گھام کے کہاں گئے؟ پھر دوبارہ پانی پر آ گئے. پانی کہاں ہے؟ گھڑے میں. اور گھڑا کہاں ہے؟ دوبارہ پھر پانی وہیں گھوم کر آ گئے. تو ایسے ہی مکہ سٹی کہاں ہے؟ عرب میں, جزیرۃ العرب, سعودی عرب. سعودی عرب کا پرانا نام جزیرۃ العرب, سب یاد رکھیں گے. سعودی عرب کا پرانا نام جزیرۃ العرب. جزیرۃ العرب, سعودی عرب کا پرانا نام جزیرۃ العرب. ٹھیک ہے, یاد آیا آپ کو؟ سعودی عرب کا پرانا نام جزیرۃ العرب.
ایک منٹ رکیں گے، یہ اسکرین رک گئی ہے ہماری، اسی سے تو ہم آپ کو سمجھا پائیں گے۔ اب آپ کا مائک آن ہو گیا، لیکن اس کو بار بار آن نہیں رکھیں گے، جب میں کہوں گا تب آن کریں گے تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہم اچھے سے اپنی بات کو سمجھا پائے۔ آسرا اپنا مائک آف کر لیجیے بیٹا۔ جی، اگر کوئی بات آپ کی بعد میں پوچھنے کی ہو تو بعد میں پوچھ لیں گے، کلاس کے بعد میں۔ جی دیکھیں، ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر پیدا ہوئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر کے ابو کا نام تھا قحافہ۔ قحافہ، حضرت ابو بکر کے ابو کا نام کیا تھا؟ قحافہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو کا نام ابو قحافہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کا نام تھا ام الخیر۔ کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کا نام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کا نام ام الخیر، ام الخیر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ ایکچوئل نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر نہیں تھا، پہلے نام حضرت ابو بکر صدیق کا عبداللہ تھا، پہلا نام عبداللہ بن ابو قحافہ، پہلا نام حضرت ابو بکر کا کیا تھا؟ علیمہ عبداللہ بن ابو قحافہ، عبداللہ بن ابو قحافہ۔ تو پھر حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر کیوں پڑا؟ یہ دیکھیں، حضرت ابو بکر کا نام حضرت ابو بکر کیوں پڑا؟ میں حضرت ابو بکر کے بھائیوں کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا اور بہنوں کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر کا نام حضرت ابو بکر کیوں پڑا۔ دیکھیں، حضرت ابو بکر کے یہ نام ہے جو اب آپ کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ابو بکر کے نام ہے۔ حضرت ابو بکر کا ایک نام عبداللہ، حضرت ابو بکر کا دوسرا نام عتیق، حضرت ابو بکر کا تیسرا نام ابو بکر، حضرت ابو بکر کا چوتھا نام صدیق، حضرت ابو بکر کا پانچواں نام صاحب۔ حضرت ابو بکر کا پہلا نام عبداللہ، دوسرا نام ابو قحافہ، تیسرا نام عتیق، چوتھا نام صدیق، اور پانچواں نام حضرت ابو بکر کا صاحب۔ حضرت ابو بکر کو عبداللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو جس طرح علیمہ کی امی ابو نے علیمہ کا نام علیمہ رکھا، دعا کے امی ابو نے دعا کا نام دعا رکھا، ایسے ہی عفیفہ کا نام عفیفہ رکھا۔ ایز اٹ از، جب حضرت ابو بکر پیدا ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا رکھا گیا؟ عبداللہ۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ کیا رکھا گیا؟ عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ۔ سب میرا جواب بھی دیتے رہیں گے اور جواب دینے کے بعد فوراً مائک آف کر لیں گے۔ عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ دوسرا نام تھا حضرت ابو بکر کا ابو بکر۔ ابو بکر کے معنی کیا ہے؟ ابو بکر کے معنی ہے پہل کرنے والا، پہل کرنے والا۔ بکر، دیکھو، جو سب سے پہلے جو فروٹ آتا نا، جیسے سمرہ عائشہ اور بہروز دعا کے یہاں سب سے پہلے سیب آیا، پیڑ پر سب سے پہلا جو پھل آتا ہے اس کو عربی میں بکیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بکیر۔ جیسے علیمہ نے ایک امرود کا پیڑ لگایا، امرود کے پیڑ پر سب سے پہلا جو امرود آئے گا اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ بکیر۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دعا، نیند آ رہی ہے، دعا کو بکیر، بکیر کہیں گے۔ بکیر کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ سب سے پہلے آیا ہے، سب سے پہلا پھل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر پہل کرنے والے سب سے پہلے ایمان لائے۔ نمبر 2، ابو بکر نے کیسی پہل کی؟ پہل کس چیز میں کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا
کہ مجھے یعنی ڈونیشن اکٹھا کرنا ہے، گھروں سے اپنا اپنا سامان لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر سب سے پہلے گئے گھر اور سامان لے کر آئے، تو ہر چیز میں پہل کرتے تھے حضرت ابو بکر، اس لیے ابو بکر نام حضرت عبداللہ بن ابو قحافہ کا نام حضرت ابو بکر پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، ابو بکر کیوں کہتے تھے یہ تو آپ نے جان لیا، کیونکہ ہر چیز میں پہل کرتے تھے حضرت ابو بکر۔ عبداللہ کیوں نام رکھا گیا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جس طرح حضور کا نام محمد ہے، آپ کا نام، آپ کے نام کی طرح حضرت ابو بکر کا نام جب پیدا ہوئے تو رکھا گیا عبداللہ۔ تیسرا نام عتیق، حضرت ابو بکر کا تیسرا نام عتیق۔ عتیق کا کیا مطلب ہے؟ عتیق کے معنی ہے، دیکھیں آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، بچانے والا، بچانے والا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو اپنے پیسہ خرچ کر کے، اور اپنا، یہ بہت بڑے بزنس مین تھے حضرت ابو بکر، ان کا بزنس کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور کیسے کیسے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزنس کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کی 3 کیپیبلٹیز تھی۔ نمبر 1 بزنس مین، نمبر 2 پبلک ایڈمنسٹر تھے حضرت ابو بکر، بہت بڑے پبلک ایڈمنسٹر تھے۔ تیسرے اکنومکس تھے، اکنومکس کو بہت اچھے سے جاننے والے تھے۔ کیسے جاننے والے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو تیسرا نام کیا ہے؟ عتیق۔ عتیق اس لیے رکھا گیا حضرت ابو بکر کا نام کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سلیوری سے چھڑواتے تھے، جو لوگ غلام بن جاتے تھے ان کو پیسہ دے کر چھڑوا لیتے تھے، جو لوگ قید ہو جاتے تھے جیل میں ڈال دیتے تھے ان کو پیسہ دے کر چھڑواتے تھے، اس لیے ان کا نام عتیق رکھا گیا۔ چوتھا نام ان کا صدیق۔ صدیق کیوں رکھا گیا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس ٹائم میں حضرت ابو بکر کلوتھس کا بزنس کیا کرتے تھے، کپڑے کا بزنس کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی نہیں بنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بزنسز کے لیے دوسری کنٹریز میں جایا کرتے تھے، وہاں ٹریول کیا کرتے تھے، اور اپنے بزنس کرتے ہوئے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی بھی۔ اسی لیے جب وہ اپنے بزنس میں، اپنے لین دین میں جھوٹ نہیں بولتے تھے تو لوگوں نے ان کا نام صدیق رکھ دیا، یعنی سچ بولنے والے، بہت زیادہ سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر سے کوئی کہتا کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، یعنی کوئی پیسے مانگتا تو حضرت ابو بکر فوراً دیتے، کسی سے کوئی بھی بات کرتے تو ہمیشہ سچ کہتے، اس لیے حضرت ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا، صدیق یعنی سچ بولنے والے۔ تیسرے صاحب، لاسٹ کا نام، پانچواں نام حضرت ابو بکر کا صاحب، جو قرآن میں بھی حضرت ابو بکر کا نام کہا گیا۔ صاحب کا مطلب کیوں؟ دیکھیں جب مائگریٹ کیا حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ مائگریٹ کیا۔ سمجھ میں آ رہا نا سب کو؟ جی، علیمہ، سمرہ، عائشہ، بہروز، دعا، عفیفہ اور احمد، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ خیریت سے ہیں نبیلہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں سعدیہ کتنی دیر میں آ رہی ہیں، فیضان نہیں آئے، سلیمان نہیں آئے، معاویہ نہیں آئے، ہم سب کی خبر لیتے ہیں کہ کیوں نہیں آئے، بہت سارے نے جوائن نہیں کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سعدیہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کدھر تھی سعدیہ ابھی تک؟ سعدیہ آپ کدھر تھی ابھی تک؟
ابھی ہم پوچھیں گے، جو بہت سارے نہیں آئے ہیں ان سب سے پوچھیں گے کیوں نہیں آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اب غور سے سنیں گے، دیکھیں جو میں باتیں بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تو مکہ سے مدینہ آ کر رہ گئے، یعنی وہاں آ کر بس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی۔ تو اس پورے سفر کرتے ہوئے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضرت ابو بکر، اور جو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ان کو صاحب کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اپنا مائک آف کر لیجئے، اپنا مائک آف کر کے رکھیں گے، ان کو صاحب کہتے ہیں۔ جیسے ہمیشہ بہروز دعا ایک ساتھ رہتے ہیں تو بہروز دعا ایک دوسرے کے لیے صاحب ہیں۔ صاحب یعنی ساتھ رہنے والے، دوست، بھائی بہن، ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے پورے سفر میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو بتاؤں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک کیو میں، ایک غار میں ٹھہرے تھے، اس کا نام ہے کیو آف سور، غار سور اس کا نام ہے، اور وہ تقریباً 5-6 ہزار فٹ کی اونچائی پر ہے۔ اگر کوئی آدمی، اگر میں بہروز سے کہوں، بہروز کے سر پہ ایک بہت بڑا وہ رکھ دوں، کیا بولتے ہیں، لکڑی کا باکس رکھ دوں بہروز کے سر پہ، یا عبد الحنان کے یہاں کندھے پہ ایک میں بہت بڑا پیکٹ رکھ دوں کسی چیز کا، جیسے چاول کا پیکٹ رکھ دوں یہاں کندھے پہ، اور عبد الحنان سے کہوں آپ کو 4 منزل پر لے جانا ہے، تو عبد الحنان کیا کہیں گے کہ میں تو اٹھانے سے پہلے ہی بیٹھ جاؤں گا۔ یعنی کیسے اٹھا کر 4 منزل تک لے کر جائیں گے؟ اتنا بڑا پیکٹ، 10 کلو کا پیکٹ کندھے پر اٹھا کر کیسے اتنے اونچائی پر لے جائیں گے؟ تو ہم ایک پیکٹ کو، چھوٹے سے پیکٹ کو، 10-15 کلو کے پیکٹ کو 4-5 منزل تک لے جانے میں تھک جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اپنے کندھے پر بٹھایا، حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اور کندھے پر بٹھا کر 5,500 فٹ کی اونچائی پر لے کر گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 5,500 فٹ کی اونچائی پر حضرت ابو بکر کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب کندھے پر بٹھا کر اوپر لے گئے، اوپر وہاں غار سور پر، کون کون غار سور دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں؟ مجھے بتائیں کون کون تمنا رکھتے ہیں کہ آپ غار سور دیکھ کر آئیں؟ انشاءاللہ جو تمنا رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بہت جلدی سے دکھائے گا۔ ایک بار اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے اور اللہ بار بار دکھائے، انشاءاللہ ہمیں غار سور، مکہ مدینہ بار بار دکھائے۔ جیسے اریبہ دیکھ کر آ گئی مکہ اینڈ مدینہ، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی بار بار دکھائے۔ تو ہم جب وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کتنی اونچائی پر وہ پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے دامن میں، یعنی اس پہاڑ کے اندر وہ غار ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر بٹھا کر لے کر گئے حضرت ابو بکر، اور اس ٹائم وہاں پر چڑھنے کے لیے کوئی یعنی سیڑھیاں نہیں تھی جس پر چڑھتے، بالکل سیدھا پہاڑ، سیدھا پہاڑ ہے، اس پر چڑھ رہے ہیں حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جب لے جا کر بٹھایا وہاں اوپر پہاڑ کے اوپر، اور حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں یا رسول اللہ جلدی سے اتریے، یہ نہیں کہا جلدی سے اتریے میرے کندھوں سے، میں تھک گیا ہوں، کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھو کتنی پکی دوستی ہے حضور کے بیچ میں اور حضرت ابو بکر کے درمیان، کتنی پکی دوستی ہے۔ حضرت ابو بکر کتنے کلوز فرینڈ ہے حضور کے، اپنے کندھوں پر بٹھا کر اوپر لے کر گئے، اور اوپر لے جا کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تھک گئے ہوں گے یا رسول اللہ، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ ایک کام
آپ ایک کام کیجئے، اتر کر آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں تب تک اندر سے صفائی کرتا ہوں۔ حالانکہ کون اٹھا کر لے کر گئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کو تھکنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ حضور میں تھک گیا ہوں، آپ تھوڑی دیر اتر جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام کیجئے، میں اندر سے صفائی کر دیتا ہوں، پھر اس میں بیٹھ جائیں گے اندر غار میں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اس غار کے اندر، اس گفا کے اندر گئے، وہاں سے سارا ڈسٹ باہر نکالا۔ کیسے نکالا؟ کس چیز سے نکالا؟ جھاڑو سے نہیں، کس چیز سے نکالا؟ وہاں کوئی پتے پڑے ہوئے تھے، اس سے کچھ نہیں تھا۔ اپنا کرتا نکالا، اپنا کپڑا نکالا، اور کپڑا نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا غار صاف کر دیا، سارا ڈسٹ صاف کیا اس جگہ سے۔ اور پھر اس جگہ پر چھوٹے چھوٹے ہولز تھے، چھوٹے چھوٹے وہاں پر وہ کھلے ہوئے تھے، شگاف تھے، یعنی ہولز تھے۔ ان ہولز کو اپنے کپڑا پھاڑ کر، اپنا کرتا پھاڑ کر ان ہولز کے اندر بھر دیا، تاکہ وہاں سے کوئی جانور نہ نکل آئے اور کاٹ نہ لے۔ جب کپڑا، یہ کرتا کے کپڑے سب میں بھر دیے تو ایک ہول باقی رہ گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیں، باہر دشمن آ رہے ہیں، ہمارے پیچھے دشمن ہے اور دشمن پڑے ہوئے ہیں۔ دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت ابو بکر کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے، شہید کرنا چاہ رہے تھے دشمن۔ یعنی اس ٹائم میں ابو جہل، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے تھے، گھوڑے دوڑا رکھے تھے۔ اور حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیں، میں نے غار کی صفائی کر دی ہے، اچھے سے میں نے پورا صاف کر دیا، آپ اندر آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ ایک کام کیجیے، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ میرے اس پیر پر اپنا سر رکھ لیجئے اور آپ سو جائیں، آپ آرام کر لیجئے۔ حالانکہ حضور کو کندھے پر بٹھا کر کون لایا ہے؟ علیمہ۔ حضور کو کندھے پر کون بٹھا کر لایا ہے؟ دعا۔ حضور کو کندھے پر بٹھا کر کون لایا ہے؟ ہاں، حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر۔ کہنا کس کو چاہیے تھا کہ میں تھک گیا ہوں؟ کہنا چاہیے تھا حضرت ابو بکر کو ہاں کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کرنے دیجئے، لیکن ایسا نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر اتنے جانثار ہیں، تبھی تو اللہ نے قرآن میں حضرت ابو بکر کو صاحب کہا ہے۔ صاحب یعنی ساتھ رہنے والا، لویلٹی اور وفاداری کرنے والا، صدیق سچائی کی طرف چلنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، اندر اس کیو میں جا کر، اس غار میں، اس گفا میں اندر بلایا اور کہا یا رسول اللہ آپ ایک کام کیجئے، میرے پیر پر اپنا سر رکھ لیجئے اور آپ سو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پیر پر اپنا سر رکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ دیکھو میرے بچوں، سب غور سے سن رہے ہیں نا؟ سب غور سے سن رہے ہیں؟ ہاں، غور سے سنتے رہیں گے۔ دیکھیں یہ حضرت ابو بکر کی سٹوری ہم پوری انشاءاللہ کور کریں گے، پوری سٹوری، اور میں ساری باتیں بتاؤں گا حضرت ابو بکر نے کہاں کہاں بزنس کیا۔ دیکھیں میں نے آپ کے لیے ایک میپ بھی تیار کیا ہے، یہ والا میپ، خلافت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پھر کتنے بڑے بادشاہ بنے، یہ پورا جہاں جہاں آپ کو گرین گرین نظر آ رہا ہے، یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس پوری ٹریٹری کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ خلیفہ مطلب یعنی بادشاہ تھے، پورے اس کے کنگ تھے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں صاحب کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صاحب کیوں کہا حضرت ابو بکر کو؟ اپنا مائک آف کر کے رکھیں گے، کوئی بات ہو تو بعد میں پوچھ لیں گے۔ اب دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا کر اپنے پیر پر لٹا لیا حضرت ابو بکر نے، تو جب سب جتنے بھی ہولز تھے اپنے کپڑے سے بند کر دیے، تو ایک ہول بچ گیا تھا، ایک ہول، اس پہ کیا کیا؟ ایسے لٹا کر اپنا پیر پھیلا کر اس پر رکھ لیا، یعنی پیر کی جو یہ ہے نیچے کا حصہ، اس پر ایسے لگا دیا، اس ہول پر ایسے رکھ دیا، ایسے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حضرت ابو بکر بیٹھے رہے۔ تو پیچھے تو دشمن پڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس غار تک پہنچ گئے، دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر، پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر سب جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔
اب جب وہاں پہنچے ہیں اب تو ڈر ہو گیا، اب کیسے ہوگا؟ یا صاحب لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ جب حضرت ابوبکر ڈرنے لگے، اب کیا ہوگا؟ باہر تو دشمن ہے بھائی، وہ تلوار لیے کھڑے ہیں اور مجھے بھی قتل کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیں گے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے حفاظت کی۔ اگر کسی کو اللہ بچانا چاہے تو ساری دنیا اگر اس کو مارنا چاہے تو مار سکتی ہے؟ بتائیں، اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے، اور ساری دنیا اس کو مارنا چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا، اور اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے، ساری دنیا اس کو بچانا چاہے تو اس کو بچا نہیں سکتی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب ڈرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور پوچھا ابوبکر کیا ہو گیا، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ، باہر دشمن ہیں، ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہنچ کر ہمیں قتل کرنے کے لیے اندر آ جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، ڈرنا نہیں، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ از ود اس، غم نہیں کرنا۔ مائک کس کا آن ہے؟ اپنا مائک آف کر کے رکھیں گے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ایک کبوتر بھیجا، ایک کبوتر اور ایک مکڑی جو ہوتی ہے نا، یعنی جو اسپائڈر ہوتی ہے، اس کو اللہ نے، دو چیزوں کو اللہ نے کام پر لگایا، ایک کبوتر، یہ کیا آ رہا ہے؟ یہ بیلن کہاں سے آ رہے جی میرے اسکرین پر؟ ایسے کرتے ہیں تو یہ آ رہا ہے اور ایسے کرتے تو بیلن آتے ہیں۔ تو دو چیزوں کو اللہ نے کام پر لگایا، پہلا اسپائڈر، دوسرا کبوتر اور کبوتری، دو کو کام پہ لگا دیا اللہ نے، فوراً ان کی ذمہ داری لگائی۔ اب اسپائڈر نے کیا کیا؟ مکڑی نے اس غار پر جالا بن دیا، جالا لگا دیا پورا، ایسے جالا، اور جالا بنتی گئی وہ مکڑی۔ جب جالا بن گیا تو ایک کبوتری نے وہاں پر آ کر انڈے دے دیے، تو اب دشمن جو باہر آئے تو وہ ڈھونڈ رہے تھے، تو اس غار پر پہنچے جس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر تھے۔ جب وہاں دیکھے کہ یار اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ تو باہر جالا بنا ہوا ہے، اس میں کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ اگر اندر کوئی جاتا تو جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، یہاں سے کبوتری کے یہ جو انڈے ہیں کبوتر کے یہ ہٹے ہوئے ہوتے، تو اس کا مطلب یہاں اندر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھے اور یہ سمجھ کر واپس چلے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی، سانس لمبا کیا، بچ گئے، ایسے کہتے ہیں نا، او بھائی آج تو بچ گئے۔ تو ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کا شکر بچ گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا یا رسول اللہ آپ دوبارہ سے آرام کر لیجئے۔ اب دیکھیں اس کا ایک نیکسٹ اسٹوری اسی میں ہی غار کے اندر ہے، حضرت ابوبکر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اپنے پیر پر سر رکھ کر سلا دیا، اور جہاں پر پیر رکھا تھا سارے ہولز بند کر دیے تھے، کس چیز سے؟ کپڑے سے۔ ایک ہول تھا وہاں پر پیر رکھ لیا تھا، اس پیر پر ایسا لگا جیسے اندر سے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، جیسے لائٹر ہے نا، اس کی یہ آگ نکلے گی، تو اگر میں ایسے کروں گا تو درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے 1 منٹ تک تو میں ایسے رکھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرا ہاتھ جل جائے گا، ایسے ہاتھ جل جائے گا۔ تو کوئی چیز اندر سے کاٹ رہی ہے، ایسے پیر ہٹاتے ہیں تھوڑا سا، پھر کاٹتی ہے، ایسے کاٹتی۔ حضرت ابوبکر کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر پر سر رکھ کر سو رہے تھے اور حضرت ابوبکر کو اندر سے اس ہول میں سے کوئی چیز کاٹ رہی تھی، تو حضرت ابوبکر کے آنکھوں سے درد کی وجہ سے آنسو نکلنے لگے، لیکن تب بھی حضور کو اٹھایا نہیں، تب بھی حضور کو نہیں جگایا، یا رسول اللہ جلدی سے اٹھیے میرے پیر میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے، ایسا نہیں کہا، اس کو برداشت کرتے رہے، اور کہا، اور یعنی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، تو آنکھوں سے آنسو ایسے صاف کر رہے تھے، اور ایک بھی آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرنے نہیں دے رہے تھے، لیکن جب درد برداشت نہیں ہوا،
اور بہت زیادہ پین ہونے لگا پیر میں، تو حضرت ابو بکر کے آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور ایسے حضور کے چہرے پر گر گیا، کیونکہ حضور نے حضرت ابو بکر کے پیر پر سر رکھ کر سو رہے تھے، تو ایسے آنسو نکلا اور حضور کے چہرے پر گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد پوچھا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے؟ کیا بات؟ ما حدث لک یا ابا بکر، کیا ہوا ابو بکر، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اس جگہ جہاں میرا پیر رکھا ہوا ہے مجھے کوئی چیز ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس میں سے کاٹ رہی ہے۔ اچھا، کہا جلدی سے پیر ہٹاؤ۔ تو حضرت ابو بکر نے جیسے ہی پیر ہٹایا تو اس میں سے ایک سانپ نکل کر باہر آیا، اور وہ سانپ حضرت ابو بکر کے پیر میں برابر 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 کاٹ رہا تھا، برابر ڈس رہا تھا حضرت ابو بکر کو۔ تو ساری چیز برداشت کی حضرت ابو بکر نے، کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایسا دوست مل سکتا ہے کہیں؟ مجھے بتائیں، ایسا دوست دنیا میں کہیں مل سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں مل سکتا، کہیں بھی نہیں مل سکتا، جو اپنے ایک دوست کے لیے سب کچھ برداشت کر لے، سانپ کا کاٹنا برداشت کر لے، سب کچھ برداشت کر لے، مل ہی نہیں سکتا، نیور ایور، کبھی بھی نہیں۔ تو اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے حضرت ابو بکر کا نام کیا کہا؟ صاحب، دوست۔ حضرت ابو بکر حضور کے کلوز فرینڈ، بالکل پکے سچے دوست، جگری دوست۔ اچھا، نبیلہ اور احمد کا مائک آن ہے، اٹ از ڈسٹربنگ فار اس۔ اپنا مائک آف کر کے رکھیں گے۔ آپ کو سمجھ میں آئی جو میں نے اسٹوری آپ کو بتائی؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، حضرت ابو بکر وہ آدمی ہے، حضرت ابو بکر وہ آدمی ہیں، ایسے آدمی دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتے حضرت ابو بکر کے جیسے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ دیکھیں، جب قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ بہت غصے میں ہوں گے، بہت زیادہ غصے میں۔ کیوں غصے میں ہوں گے؟ کیونکہ لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ قیامت جس دن آئے گی اس دن اللہ کا غصہ اتنا ہوگا، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، ایسے جیسے ہم رول بنا دیتے ہیں، کاغذ کو لپیٹ دیتے ہیں، اور آسمان کو توڑ دیا جائے گا۔ اس دن اللہ کا بہت غصہ ہوگا، اور سارے نبی ڈر رہے ہوں گے، سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے۔ اس دن ایک چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گی، ایک چیز کیا تھی؟ وہ چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال۔ اور جب اللہ حضرت ابو بکر کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ہے ایسا کوئی جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکے سوائے حضرت ابو بکر کے نامہ اعمال کے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کے احسان کا بدلہ میں نے اتار دیا، سب کے، ابو بکر، میں نے عمر کا، علی کا، سب کے احسان کا بدلہ میں اتار سکتا ہوں، لیکن میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتا، کیونکہ ابو بکر میرے ایسے دوست تھے جنہوں نے میرے لیے سب کچھ برداشت کیا، اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ اتار سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اتنے بڑے خلیفہ بنے، اس پوری ٹیریٹری جو آپ کے سامنے ایک میپ نظر آ رہا ہے، اس پوری ٹیریٹری کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، اس پوری ٹریٹری پر، اس پوری ملکیت کے، ان سب کنٹریز کے بادشاہ تھے حضرت ابو بکر۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو حضرت ابو بکر نے بزنس کیسے کیا، پبلک ایڈمنسٹر کیسے تھے، اور اکنامکس کیسے سیکھی حضرت ابو بکر نے، انشاءاللہ ہم کل بھی حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، میں نے بہت ساری اچھی چیزیں اس میں لکھی ہیں، اس کو ہم پورا اچھے سے پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر ایز اے بزنس مین کیسے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیملی بزنس کیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کے بزنس کیا کرتے تھے، اور اکنامکس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، پھر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ پھر آپ کو کیا کہیں گے؟ تھینک یو، جب ہمارا یہ پورا اسٹوری کمپلیٹ ہو جائے گی حضرت ابو بکر کی۔ اور یہ بھی بتاؤں گا، حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا کیا، انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو میں
کل کی اسٹوری میں ایسے ہی ہم اس اسٹوری کو کئی دن تک پورا اچھے سے ڈیٹیلنگ کے ساتھ سنیں گے اور پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی اسٹوری میں ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، اور میں 10 صحابہ کے نام آپ کے پاس بھیجوں گا، وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائے۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کو اسٹوری کیسی لگی؟ بہت اچھی؟ اچھا، ایسے ہی ہم